لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشر مجالس کی نبی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے زندگی میں اخلاق کا کردار. اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے اولاد آدم کے سر پہ تاج کرامت رکھا. ہم نے ہر انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ہر انسان کو محترم بنایا. ہم نے ہر انسان کو آبرومند بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. انسان دریا کا سفر کرتا ہے اور انسان خشکی میں بھی سفر کرتا ہے. ہم ہی نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دریا میں سفر کرے اور خشکی میں سفر کرے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کائنات ہماری مخلوق ہے اور اس کائنات میں جو کچھ ہے سب ہماری مخلوق ہے. انسان بھی ہماری مخلوق اور پوری کائنات ہماری مخلوق ہے، پر ہم نے انسان کو سب سے افضل بنایا. ہم نے انسان کو اپنی مخلوق کو سب سے برتر بنایا. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا انسان ہونے کے ناطے سب سے افضل ہے یا نہیں؟ برتر اور افضل ہونے کے کچھ معیار بتائے ہیں قرآن نے، وگرنہ جو قرآن انسان کو سب سے افضل کہہ رہا ہے وہی قرآن انسان کو کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل. کچھ لوگوں کو قرآن کہتا ہے یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ قرآن انہیں جانور بھی کہنا پسند نہیں کرتا. کہ انہیں جانور بھی نہ کہو بل هم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے افضلیت کا معیار کمال ہے جو جتنا روحی اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کی زبان اچھی ہو، جس کا دل پاک و پاکیزہ ہو، جو کردار کا دھنی ہو، جس کا کیریکٹر اچھا ہو، جس کے یہاں قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہو، جو بشریت سے محبت کرتا ہو، جس کے یہاں ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہو، جس انسان کے یہاں خدمت خلق کا جذبہ پایا جاتا ہو، جو انسان دوسرے سے محبت کرتا ہو، جو انسان ان کمالات کا مالک ہوگا
گا وہی انسان خدا کے نزدیک عظمتوں والا کہا جائے گا۔ اور جس انسان کے ہاں روحی کمالات نہیں پائے جاتے تو اس انسان کو تو قرآن کہتا ہے کہ یہ سوکھی لکڑی کی طرح ہے جسے دیوار سے ٹیک لگا کے رکھ دیا گیا، کأنہم خشب مسندہ۔ اس سوکھی لکڑیوں کی طرح کچھ لوگ ہیں، ان کے وجود سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ فائدہ تو دور کی بات ہے، سماج، معاشرے، سوسائٹی کو نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو زندہ نہ کہنا۔ زندگی کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے اس کے وجود سے بشریت کو فائدہ پہنچے، انسانیت کو فائدہ پہنچے، سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ پر جو جتنا صاحب کمال ہوگا، روحی اعتبار سے جو جتنا پاک و پاکیزہ ہوگا، اللہ کے نزدیک اتنا ہی عظمتوں کا مالک ہوگا۔ اسے قرآن نے صاف لفظوں میں کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو جتنا پاک ہے ہمارے نزدیک اتنا ہی عظمت کا مالک ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ جب فخر کرتے لوگوں کے درمیان تو اپنی اولاد پہ فخر کرتے، کچھ لوگ اپنی پراپرٹی پہ فخر کرتے، کچھ لوگ اپنی جائیداد پہ فخر کرتے ہیں، پر کم لوگ ملیں گے جو دولت ایمان پہ فخر کریں، جو اپنی پاکیزگی کے اوپر فخر کریں، جو طہارت نفس کے اوپر فخر کریں۔ سب سے بڑی دولت پاکیزگی نفس، سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ ایک انسان پاک و پاکیزہ زندگی گزارے۔ وہی انسان کامیاب ہے جو انسان اس دنیا میں پاک و پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ اسی کے اوپر اگر انسان کی زندگی پاک و پاکیزہ، تو قرآن ایسے انسان پہ فخر کرتے ہوئے کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ خدا کتنا عظیم ہے، اس نے کتنی بہترین مخلوق پیدا کی جو پاک و پاکیزہ، جس کا رزق پاک، جس کا مال پاک، جس کی روح طیب و طاہر اور جس کا وجود پاک و پاکیزہ۔ لیکن قرآن نے کہا ایسے لوگ کم، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا مردوں میں بھی کم ہے اور عورتوں میں بھی کم ہے جو روحی طہارت کے مالک ہوں، جن کا اخلاق اچھا ہو، جن کا کردار اچھا ہو، جو پاکیزگی نفس کے مالک ہوں، جن کے ہاں قومی ہمدردی پائی جاتی ہو، جو سماج، معاشرے، بشریت اور انسانیت سے محبت کرتے ہوں، ایسے لوگ کم ہیں۔ بس لیکن صاحب کمال بننے کے لیے پہلی شرط یہ کہ اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کرو۔ اسی لیے عنوان گفتگو رکھا گیا زندگی میں اخلاق کا کردار کیا ہے۔ کتنی عظیم نعمت ہے۔ آپ کو بتائیں ہمارے اور آپ کے نبی نے جب لوگوں کے درمیان بات کہی تو نبی پاک کے اخلاق کا کیا عالم تھا۔ نبی گرامی نے یہ کہا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے تو ادب میرے رب نے سکھایا۔ توجہ کریے گا، وہ انسان کتنا عظیم ہوگا جس کو ادب اس کے رب نے سکھایا ہو۔ ادبنی ربی، اے لوگو نبی کا یہ فرمان ہے، مجھ نبی کو میرے اللہ نے ادب سکھایا ہے۔ فاحسن تادیبی، اور کیسا ادب سکھایا ہے، کیسا اخلاق سکھایا ہے؟ فاحسن تادیبی، بہترین ادب سکھایا ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ مجھے بتائیے دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا کسے کہتے ہیں جی؟ دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا کسے کہتے ہیں؟ بھائی چاند دنیا ہے یا نہیں ہے؟ آسمان دنیا میں آتا ہے، چاند، سورج، ستارے، زمین، دریا، یہ سب کے سب کس میں آتے ہیں؟ یہ سب کے سب جب ہم دنیا بولتے تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ پوری زمین دنیا کا حصہ ہے، یہ پورا آسمان دنیا کا حصہ ہے۔ مگر اگر آپ قرآن سے پوچھیے کہ یہ قرآن تو بتا تیری نگاہ میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ تیری نگاہ میں دنیا
جانتے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قلیل. قرآن دنیا کو قلیل، بہت چھوٹی سی شے کہتا ہے. یہ قرآن کی واضح لفظ ہیں. قرآن جب دنیا کی وضاحت کرتا ہے تو دنیا کو قلیل کہتا ہے. اور قرآن شیطان کا مکر و فریب کہتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا مکر کمزور ہے. مگر جب قرآن سے پوچھے قرآن بتا اخلاق کا کیا مقام ہے، کردار کا کیا مقام ہے، تو دنیا کو قرآن قلیل کہتا ہے، شیطان کے مکر و فریب کو کمزور بتاتا ہے. لیکن جب قرآن سے کیریکٹر کی بات پوچھیے، قرآن سے پاکیزگی نفس کی بات پوچھیے، تو قرآن اپنے حبیب کو کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم. اے میرے نبی آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اتنی بڑی دنیا کو قرآن قلیل کہتا ہے، مکر شیطان کو قرآن ضعیف کہتا ہے. مگر جب اخلاق کی بات آتی ہے، کردار کی بات آتی ہے، کیریکٹر کی بات آتی ہے، تو قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب انکا لعلی خلق عظیم. آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. وہ اخلاق اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا جسے خدائے عظیم کہہ دے گا. ایک صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی کردار کی بنیاد پر، اسی پاکیزگی کی بنیاد پر انسان محبوب خدا بنتا ہے. بہت توجہ کریے گا. آج کی مجلس میں دو ہی باتیں بتانا چاہوں گا. پہلی بات یہ بتانا چاہوں گا کیا کریں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، یہ پہلی بات. اور دوسری بات ہم کیا کریں کہ پوری بشریت ہم سے محبت کرے. انہی دو بات کو بتانا چاہوں گا. بہت توجہ کریے گا. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑا کمال نہیں. بنو ایسے کہ خالق تم سے محبت کرے. کیا کیا جائے کہ مالک ہم سے محبت کرنے لگے، اور کیا کیا جائے کہ سارے لوگ ہم سے محبت کریں. پہلا سوال کیا تھا آپ ذرا مجھے بتائیے. کیا کیا جائے کہ میرا مالک مجھ سے محبت کرے، میرا اللہ مجھ سے محبت کرے، میرا رب مجھ سے الفت کرے. یہ بندے کے لیے کمال کی بات ہے. ایک بندے کا شرف یہ ہے کہ اس کا مالک اس سے محبت کرے. ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علمنی عملا. توجہ کریے گا. مجھے آج محبوب خدا بننے کے کیا کیا جائے کہ خدا ہم سے محبت کرے، اس کو بتاؤں گا. اور دوسری بات یہ عرض کروں گا ہر انسان ہم سے محبت کرے، یہ پسندیدہ صفت ہے. قرآن نے کہا کہ ایسے جیو کہ ہر انسان تم سے محبت کرے. نہج البلاغہ میں میرے امام نے کہا ہے کہ خالط الناس مخالطۃ، ایسے رہو کہ اذا عشتم انو الیکم، جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کی تمنا کریں، اور مر جاؤ تو آنسو بہائیں. مر جاؤ تو تم پر آنسو بہائیں، یتیم کا تقاضا ہے. جیو تو لوگ آتے رہیں، اور مر جاؤ تو آنسو بہائیں. پہلا سوال کیا کیا جائے کہ محبوب خدا بنے. نبی کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی علمنی عملا، ایک ایسا عمل بتائیے یحبنی اللہ علیہ کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے. دیکھا آپ نے نبی سے کیا پوچھا؟ اللہ مجھ سے محبت کرے، ایک ایسا عمل بتائیے. دوسرا عمل سارے لوگ مجھ سے محبت کریں. یہ پہلی بات. دوسری بات، تیسری بات اللہ کے نبی ایک ہی عمل ہو، میرے رزق میں بھی برکت ہو. تین باتیں. چوتھی بات میرا بدن بھی صحیح و سالم رہے. پانچویں بات میرے رزق میں وسعت ہو جائے. چھٹی بات مجھے طول عمر عطا فرما. ایک ایسا عمل کہ اللہ میری عمر کو طولانی کرے. اور پھر پوچھتا ہے کہ اسی عمل میں یہ ہو کہ جب مروں تو آپ کے ساتھ اٹھایا جائے. نبی پاک سے اتنی باتیں پوچھی تو اللہ کے نبی نے پہلے سوال کا جواب کیا کیا جائے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم محبوب خدا بن جائے. نبی پاک نے کہا تم نے اتنی باتیں پوچھی تو جتنی باتیں پوچھی ہیں ہر ایک کا کچھ نہ کچھ عمل ہے، اتنے عمل تمہیں بتاتا ہوں. پہلے سوال کا اللہ کے نبی نے جواب دیا اذا اردت ان یحبک اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فخف ہو واتقہ،
تو اللہ کا خوف رکھو دل. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. خوف خدا کیسے پہچانا جائے گا؟ کہاں خوف الہی اور تقوی اختیار کرو. تقوی ہے کیا؟ اپنی روح کو پاک و پاکیزہ بناؤ، اپنے زندگی میں خدا کو اتار دو. آپ کو پتا ہے جس کی نگاہوں کے سامنے اس کا خالق اور مالک ہوگا، اس کے بولنے کا طریقہ الگ ہو جائے گا، اس کے سوچنے کا طریقہ الگ ہوگا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ الگ ہو جائے گا. محبوب خدا بننے کے لیے کتنی شرط بتائی ہے؟ خوف خدا اور تقوی الہی. پرہیزگار بن کے جیو، پرہیزگار بن کے جیو. اچھا اب میں ایک روایت پڑھتا ہوں، پتہ کیسے چلے گا زندگی میں خدا ہے یا نہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو پتا ہے حدیث قدسی میں ہے کہ یہ جتنی بھی مخلوق ہیں، اللہ کہتا ہے یہ سب میرے اہل و عیال. اچھا کہا جتنے بھی مخلوق ہیں نا، سب کس کے اہل و عیال ہیں؟ میرے اہل و عیال ہیں. میرے اہل و عیال کے ساتھ تم الفت کیا کرو، میرے اہل و عیال کے ساتھ تم محبت کیا کرو. روایت کے الفاظ ہیں، اسحاق ابن عمار سیرفی کا بیان ہے. اب اس پہ توجہ کریے گا. اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو خوف الہی اور تقوی اختیار کرو. پتہ کیسے چلے گا کہ میری زندگی میں خوف ہے یا نہیں ہے، میری زندگی میں خدا ہے یا نہیں ہے، میں متقی پرہیزگار اور میرا قلب پاک و پاکیزہ ہے یا نہیں؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اب یہ روایت بتائے گی، بہت توجہ کرے گا. یہ جتنی بھی مخلوق ہیں سب خدا کی اہل و عیال ہیں. اسحاق ابن عمار کا بیان ہے کہ میں کوفے میں رہتا تھا، میں کوفے میں رہتا تھا. ایک بات روک کے بات کو کہوں، جن لوگوں کا رشتہ اللہ سے اچھا ہوتا ہے لوگوں سے بھی ان کا رشتہ اچھا ہوتا ہے. یہ صاف بات ہے. جس کا اللہ سے معاملہ اچھا ہوگا لوگوں سے بھی رشتہ اچھا ہوگا. چونکہ خالق کہتا ہے یہ میرے اہل و عیال ہیں، ان سے الفت کرو. اب توجہ کریے گا، ایک اور قرآن کی آیت پڑھوں، بہت توجہ کریں گے، لیکن اس بات کو تھوڑا سا وضاحت کروں پھر قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا. اسحاق ابن عمار سیرفی، میں کوفے میں رہتا تھا اور لوگ میرے سے بہت محبت کرتے تھے. توجہ کریے گا، لوگ مجھ سے ملنے آتے تھے، میرے ملاقات کو آتے تھے، میرے پاس بیٹھتے تھے. تو اسحاق ابن عمار سیرفی نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہوگا کہ میں کہیں مشہور نہ ہو جاؤں لوگوں کے درمیان، اور لوگ مجھے یہ کہنے لگے کہ اسحاق بہت دیندار ہے اور اسحاق بڑا مذہبی انسان ہے. کہ میں شہرت سے بچنا چاہتا تھا. آپ کو پتا ہے نیک لوگ بہت زیادہ اپنے کو اپنی پبلسٹی نہیں چاہتے. نیک انسان نہیں چاہتا کہ یہی اس کے نیک ہونے کی دلیل ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میں بہت پہچانا جاؤں، لوگ مجھے یاد کریں کہ یہ بڑا دیندار انسان ہے اور بڑا مذہبی انسان ہے. تو اسحاق نے کہا سارے کوفے کے لوگ مجھ سے ملنے آتے تھے، میری ملاقات کو آتے تھے، اور مجھے یہ خوف تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ سارے لوگ مجھے کہیں کہ میں بہت مذہبی ہوں، بہت دیندار انسان ہوں. تو ایک دن اسحاق نے، بہت توجہ کریے گا، ایک دن اسحاق نے اپنے غلام سے کہا اب جب لوگ ملنے آئے نا تو لوگوں کو منع کر دینا اور کہہ دینا کہ اسحاق یہاں کے اوپر نہیں. اب اسحاق کا بیان میں نے تو منع کر دیا لوگوں کو ملنے سے. اسی سال حج پہ گئے، اور جب حج پہ گیا تو چھٹے امام کی خدمت میں. اب جب چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام کے ملنے کا اندازہ بدلا ہوا ہے. جس محبت سے امام پہلے ملتے تھے اس مرتبہ امام اس محبت سے نہیں مل رہے. تو اسحاق نے کہا، میں نے چھٹے امام سے پوچھا آقا آپ کے ملنے کا انداز بدل گیا، پہلے آپ جس طریقے سے پہلے آپ مجھ سے ملتے تھے ویسے نہیں مل رہے. تو امام نے کہا الذی غیرک للمؤمنین، تم نے بھی تو مومنین سے ملنا بند کر دیا. بہت توجہ کی ضرورت ہے. چونکہ تم نے مومنین کے ساتھ اپنا رویہ بدلا اس لیے میں نے بھی بدل دیا. اسحاق نے کہا آقا
میرا اللہ جانتا ہے، بہت توجہ کریے گا، میرا اللہ جانتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ میں مشہور ہوں، لوگ مجھے جانے پہچانے اور لوگ یہ کہیں کہ میں بڑا مذہبی ہوں، بہت دیدار ہوں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اہل بیت سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اتنی بات جب اسحاق نے کہی تو امام نے چند اہم باتیں اسے بتائیں، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا، وہ ایسا ہوتا ہے، بہت توجہ کریے گا، یہ تقوی کی علامت ہے، یہ خوف خدا کی پہچان ہے۔ امام نے کہا دیکھو، لوگ ملنے آئیں گے تم سے، لوگ ملنے آئے نا تو ان کی ملاقات سے تھکا نہ کرو، یہ برادران ایمانی کی ملاقات سے تم تھکا نہ کرو، یہ پہلی بات۔ آنے دو انہیں آنے دو، یہ اللہ نے تمہیں شرف بخشا ہے کہ تمہیں اس لائق بنایا ہے کہ لوگ تمہارے دروازے پہ آتے ہیں، تم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ برادر ایمانی جب تمہاری ملاقات کو آیا کرے تو تھکا نہ کرو، یہ پہلی بات امام نے بتائی۔ دوسری بات کہا جب کوئی ملنے آئے اور دروازہ کھولا کرو تو اس کا استقبال کرو، اس کو ویلکم کرو، خوش آمدید کہو۔ اور کہتے ہیں امام کہ اگر تم نے برادر ایمانی کے آنے پہ خوش آمدید کہا نا تو یہ قیامت تک تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا، تم نے اپنے بھائی کو خوش آمدید کہا، تم نے اپنے بھائی کو ویلکم کیا، تم نے اپنے بھائی کا استقبال کیا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں خوف خدا کی علامت۔ پھر امام نے بس پہلی بات امام نے کیا بتائی؟ پہلی بات کیا بتائی؟ ملنے سے تھکا نہ کرو۔ ملنے سے ہم سمجھتے صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، آپ عبادت کے مفہوم کو سمجھیے، برادر ایمانی سے ملنے سے نہ تھکو، یہ پہلی بات۔ دوسری بات امام نے کہی کہ اگر تم اس کو خوش آمدید کہتے ہو، تمہارے دروازے پہ آیا تو یہ قیامت تک تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا، یہ دوسری بات۔ تیسری بات امام نے کہی کہ ہاتھ ملاؤ، مصافحہ کرو۔ کہا جب تم اپنے بھائی سے ہاتھ ملاؤ گے نا تو ان دو ہاتھوں کے درمیان اللہ 100 رحمتیں نازل کرتا ہے، لیکن ان دو میں سے جو ایک دوسرے سے زیادہ محبت کرے گا 99 رحمت اس کے حق میں جائے گی۔ بھئی دو مومن مل رہے ہیں، ایک کم محبت کر رہا ہے، دوسرا زیادہ محبت کر رہا ہے، اور ہاتھ ملائیں تو کتنی رحمت اللہ خلق کرتا ہے، کتنی رحمتیں خلق کرتا ہے، 100 رحمتیں خلق کرتا ہے، 99 کس کو جائے گی؟ آج آپ کو پتا ہے آج کی صورتحال کیا ہے؟ انسان اپنے سگے بھائی کو اپنے گھر پہ نہیں بلاتا، ابھی کھلانا پڑے گا۔ اپنے سگے بھائی کو، اپنی سگی خالہ کو، اپنے سگے چچا کو، اپنے سگی پھوپھی کو، اپنے خونی رشتہ دار کو اپنے گھر نہیں بلاتا۔ کون سہمت کرے گا؟ کون سہمت کرے گا؟ کون سہمت؟ آپ ذرا عظمت تو سمجھے، خدا ہے نا، اگر خدا سے یہی زندگی ہے، یہی حیات ہے، اور اسی میں نجات ہے بشریت کی، اسی میں بشریت کی نجات ہے۔ خوش کرو کسی کو، خوش کرو کسی کو، کسی کے دل کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنو۔ امام نے کہا کہ تھکا نہ کرو، یہ پہلی بات۔ دوسری بات امام نے کیا کہی؟ دوسری بات امام نے کیا کہی؟ خوش آمدید کہو گے تو قیامت تک لکھا جائے گا۔ تیسری بات، اگر تم نے مصافحہ کیا تو 100 رحمتیں نازل کرے گا اللہ، پر 99 کس کے لیے ہوگی؟ کس کے لیے ہوگی بولیے؟ جو زیادہ محبت کرے گا۔ اس کی بات امام کہتے ہیں کہ پھر اگر تم ہاتھ ملاؤ گے نا تو اللہ تمہاری طرف نگاہ کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ ہر کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا، رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور جو زیادہ دوسرے سے محبت کرے گا اس کی طرف زیادہ نظر رحمت ہوگی۔ پھر امام نے چوتھی بات کہی کہ اگر گلے مل لیے، اگر تم نے گلے مل گئے اپنے برادر ایمانی سے، اپنے بھائی سے گلے مل گئے تو پوری رحمت میں تمہیں ڈھک دے گا، دونوں کو ڈھک دے گا اپنے رحمت کے سائے سے، یعنی رحمتوں سے مالا مال کرے گا اگر تم اپنے برادر ایمانی سے گلے مل گئے۔ پانچویں بات امام نے کہی، گلے ملنے کے بعد اگر بیٹھ کے باتیں کرنے لگے مگر ہدف دنیا نہ ہو۔ آج تو آپ کو پتا ہے نا، دنیا کے لیے جاتے، کس لیے گئے ہو؟ بھائی
میرا بھائی ہے، مومن ہے، اس کے گھر جانا چاہیے۔ اللہ نے کہا ایک دوسرے کے گھر جاؤ، اس مقصد سے امام نے کہا، نہ یہ کہ میرا کام نکلنا ہے چلو چلیں گے ذرا سب سے بنی رہے، یہ تو دین نہیں ہے نا، یہ تو دنیا ہے۔ اور عام طور سے لوگ دنیا کی غرض سے جاتے، دین کہاں ہوتا ہے؟ دین کہاں ہوتا ہے؟ کہا اگر بیٹھ کے امام نے ذرا آپ غور تو کریے گا، ان سے کام چلنا، جس سے کام نکلنا ہوتا ہے اسی کے گھر جاتے ہیں، مگر یہاں تو خدا سے معاملہ ہے نا، یہاں خدا سے معاملہ ہے، یہاں خدا سے معاملہ ہے۔ یہ زندگی کو اسی طریقے سے پائے، اسے کہتے ہیں خوف خدا، اسے کہتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری۔ اب سنیے گا، امام نے کہا ملو، گلے ملو، گلے ملنے کے بعد اگر بیٹھ گئے اپنے مومن بھائی کے پاس، مقصد کیا ہو بیٹھنے کا؟ دنیا یا دین؟ کس لیے گئے تھے؟ اگر اس لیے کہ اس سے کچھ کام نکلنے والا ہے تو فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مومن ہے، اس کے گھر چلو۔ اس لیے کہ آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے پہلے امام کو جب کوئی دعوت دیتا تھا تو امام اپنے گھر سے تھوڑا کھا کے جاتے تھے۔ کیوں بھائی؟ کیوں امام اپنے گھر سے کھا کے جاتے تھے؟ آپ مجھے بتائیے۔ اس لیے جاتے تھے تاکہ ایک مومن کے پاس صرف علی کھانے کے لیے نہ جائے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، علی صرف کسی کے پاس کھانے کے لیے نہ جائیں، مومن کا دیدار، مومن سے ملاقات، مومن سے گفتگو۔ کھانا تو ایک بہانہ ہے، کھانا کیا ہے؟ ایک بہانہ ہے، اور اصل بات کیا ہے؟ مومن سے ملاقات ہے، اصل بات مومن سے گفتگو کرنا ہے۔ کہا اگر اس لیے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ ایک برادر ایمانی ہے، یہ مومن بھائی ہے، اگر اس لیے جا کے اس کے پاس بیٹھ گئے نا تو خدا ان دونوں سے کہتا ہے میں نے تم دونوں کو بالکل پاک کر دیا، اب تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں، جاؤ تم اب شروع سے عمل انجام دو، جاؤ تم اب کیا کرو؟ شروع سے عمل انجام دو۔ پھر میرے امام نے اسحاق سے کہا، اور جب یہ دونوں بیٹھ کے تنہائی میں گفتگو کرتے تو فرشتے کہتے یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، شاید کوئی راز کی باتیں کرتے ہوں، ہمیں ان سے دور ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ستار ہے، ان کی باتوں کو چھپاتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں جو ان کی باتوں سے باخبر ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد آل محمد۔ آج کا سماج کہے گا اگر محبوب خدا، اس کو کہتے ہیں تقوی، اسے کہا جاتا ہے خوف خدا۔ آج کا سماج اور معاشرہ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے وجود میں جس کو ہم قلب کہتے، دل کہتے، یہ کوئی پتھر کا ٹکڑا ہے یا کیا ہے؟ یہ کیا وہ الفت کہاں گئی؟ وہ محبت کہاں؟ وہ رأفت کہاں؟ وہ ہمدردی کہاں گئی؟ وہ ہمدردی کہاں گئی؟ اب وہ قرآن کی اس آیت کو پڑھنا چاہوں گا، کس حد تک انسان گرا ہے، کس حد تک انسان پست ہوا۔ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، لوگ اتنے سخت دل ہو گئے کہ ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے۔ کس کی طرح ہو گئے؟ یہ قرآن تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے؟ یہ کہہ دیتا لوہے کی طرح ہو گئے۔ اب تو لوہا سخت ہوتا ہے یا نرم ہوتا ہے؟ ایک سوال پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ آپ بتائیں لوہا سخت ہوتا ہے یا نرم ہوتا ہے؟ لوہا سخت ہوتا ہے، پتھر بھی سخت ہوتا ہے، پر قرآن نے کہا لوگوں کے دل پتھر کی طرح ہو جاتے۔ یہ قرآن تو کیوں نہیں کہہ دیتا لوگوں کے دل لوہے کی طرح ہو جاتے؟ لوہا کو آگ میں ڈالیے تو پگھل کے نرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ سختی کے بعد نرم ہو جاتا ہے، پر انسان کا قلب کس کی طرح قرآن کہہ رہا ہے؟ پتھر کی طرح ہو جاتا۔ کہا اتنا ہی نہیں، ایک
اتنا ہی نہیں، او اشد قسوہ، پتھر سے بھی سخت ہوتا ہے انسان۔ کیسے؟ قرآن کہا، قرآن نے 3 طرح کے پتھر بتائے، ذرا غور کریے گا۔ ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے پانی کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ کیا پانی کی؟ اما پتھر ہو کے پانی کی نہریں بہاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے انسان پتھر سے سیکھو نا، پتھر سے سیکھو، وہ پانی کی نہریں بہاتا ہے۔ تمہارے دل میں محبت کی نہریں بہنا چاہیے، الفت کی نہریں بہنا چاہیے، ایثار کی رحمت بہنا چاہیے، نہریں بہنا چاہیے محبت اور الفت کی۔ پتھر سے سیکھو نا، پتھر سخت ہو کے بھی سینہ چاک ہوتا ہے پتھر کا، تو پانی کی نہریں بہتی ہیں۔ مگر تمہارا دل اتنا سخت ہو جاتا، یہ پہلے قسم کا پتھر ہے۔ پھر قرآن نے دوسرے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے پانی کی نہریں تو نہیں بہتی ہیں پر پانی کے قطرات گرتے ہیں، قطرے ٹپکتے ہیں پتھر سے۔ بہت سارے آپ ایسے پہاڑ اور غار میں جائیے جہاں اوپر بالکل سوکھا ہے، پر جب وہ بارش میں پانی لیتا ہے تو مسلسل پانی کو رکھے ہوتا ہے، ایک ایک قطرہ ٹپکتے رہتے ہیں۔ آخر ہم میں کون سا ایمان ہے؟ قرآن نے کہا پتھر سے سیکھو، پانی کی نہریں بہاتے۔ پھر قرآن نے کہا نہریں بہاؤ محبت کی، وفا کی نہریں بہاؤ۔ پھر کہا کچھ پتھر ایسے جن سے پانی کی نہریں تو نہیں بہتی ہیں پر پانی کے قطرات ٹپکتے۔ اے لوگوں، اگر پانی محبت کی نہریں نہیں بہا سکتے تو کیا محبت کے قطرات بھی نہیں بانٹ سکتے ہو؟ کیا تم محبت کے قطرات بھی نہیں بانٹ سکتے؟ ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الماء وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان منها لما یهبط من خشیۃ اللہ، جن میں خوف الہی پایا جاتا ہے اور وہ خوف الہی سے ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ کیوں نہیں خوف الہی آتا تمہارے اندر؟ پتھر سے سیکھو، پانی کی نہریں بہاتا ہے، پتھر پانی کے قطرات بہاتا ہے، پتھر میں اللہ کا خوف پایا جاتا ہے۔ مگر انسان پتھر سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی۔ اگر خوف الہی زندگی میں آ جائے نا تو وہ انسان محبوب پروردگار بنتا ہے۔ ایک مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد صلوات یہ کہاں جذبہ گیا خدمت خلق کا؟ وہ بشریت سے محبت کا جذبہ، وہ انسانیت سے الفت کا جذبہ، وہ پیار، وہ الفت، وہ محبت چھوڑیے دوسروں سے۔ نہ ماں باپ کے ساتھ وہ الفت رہی، نہ بھائی بہن کے ساتھ وہ الفت رہی، نہ چچا، نہ پھوپھی، نہ خالہ، کیوں نہ زندگی ناگوار کیوں نہ بنے گی؟ یہی چیزیں زندگی کو خوشگوار بناتی ہیں۔ بس پہلی بات میرے نبی نے کہی کہ محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ خوف الہی، پاکیزگی نفس، پاکیزگی نفس۔ اور صاف صاف لفظوں میں آپ یہ بتائیے یہ جو میل اور فیمیل کہتے، مذکر اور مؤنث، جسم مذکر اور مؤنث ہوتا ہے یا روح؟ میل اور فیمیل جسم ہوتا ہے یا روح ہوتی ہے؟ جی آپ بتائیے، میل اور فیمیل جسم ہوتا ہے یا روح ہوتی ہے؟ جسم میل اور فیمیل ہوتا ہے۔ کیا جسم میل اور فیمیل ہوتا ہے؟ جسم مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، روح میل اور فیمیل نہیں ہوتی۔ اور کمال کا تعلق روح سے، کمال کا تعلق کس سے ہے؟ روح سے۔ مرد ہونا افضلیت کی دلیل نہیں۔ اگر سماج اور معاشرے میں خاتون ہے اور ایک مرد ہے تو مرد ہونا یہ کمال ہونے کی دلیل نہیں ہے، پاک و پاکیزہ ہونا کمال کی دلیل ہے، پاکیزگی نفس کا مالک ہونا کمال کی دلیل ہے نا۔ جو جتنا روحی اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اتنا ہی اللہ کے نزدیک عظمتوں کا مالک ہوگا۔
عظمتوں کا مالک ہوگا. ایک روایت مرد کے حوالے سے، ایک روایت خاتون کے حوالے سے، یہی پاکیزگی کی بنیاد کے اوپر ایک مرد کی مثال. ایسے لوگ ہوتے ہیں محبوب خدا. محبوب خدا بننا ہے تو خدا کے بندوں کے ساتھ محبت کرو. یہی خوف الہی اور یہی تقوی الہی کی دلیل ہے. ایک شخص ہمارے اور آپ کے نبی، اب ایک خاتون کی مثال تو دوں، خاتون ہو کے کمال کے درجے پہ پہنچے گی. وہ کیسے؟ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی کے پاس اسی کو تو زندگی، جو اپنی فیملی کے ساتھ پیار سے بول نہ سکے، اپنی فیملی کے ساتھ اپنی زبان کو اچھا نہ رکھ سکے، اس انسان کو سلیقے حیات نہیں آتا. اسے سلیقے حیاتی تم اپنی اولاد کے ساتھ پیار سے نہ بول سکو، تم اپنی شریک حیات کے ساتھ محبت سے نہ بول سکو، تم اپنی فیملی کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار نہ کر سکو. میرے نبی نے کہا خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. صاف لفظوں میں کہا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی فیملی کا اچھا ہو. اب اس سے صاف کیا چاہیے بھائی؟ آپ انصاف سے بتائیے. جو اپنے باپ کا نہ ہو، جو اپنی ماں کا اچھا نہ ہو، جو اپنے بھائی کا اچھا نہ ہو، جو اپنے چچا کا اچھا نہ ہو، جو اپنے پھوپھی کا اچھا نہ ہو، جو اپنے گھر کا اچھا نہ ہو، وہ باہر کا کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. نبی کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا، اللہ کے نبی جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میری شریک حیات، میری بیوی دروازے تک چھوڑنے آتی ہے. ایسے لوگ صاحب کام، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو دروازے پہ خوش آمدید کہتی ہے. زندگی میں جن کی شادیاں نہ ہوئی ہوں انہیں دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ حسنہ ایک صالح بیوی کو کہا جاتا ہے. ایک معنی حسنہ کا، اے اللہ حسنہ عطا فرما زندگی میں. وہ حسنہ کیا ہے؟ ایک چیز وہی نیک اور صالح خاتون ہے. ایک پاک و پاکیزہ خاتون. پاک و پاکیزہ خاتون بہت بڑی دولت کو کہا جاتا ہے. کہا جب میں جاتا ہوں تو دروازے تک چھوڑنے آتی ہے، اور جب میں گھر میں آتا ہوں تو دروازے پہ خوش آمدید کہتے. اور اللہ کے نبی جب میں کچھ سوچتا ہوں، جب غمزدہ ہوتا ہوں، جب فکر میں ڈوبتا ہوں تو میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ دیکھو دنیا کے بارے میں اگر فکر کرتے ہو، مال دنیا کے بارے میں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کیا شان ہے خدا کی قسم، کیا خدا کے بندے کیسے ہوتے، کتنی نیک خاتون. کہا جب میں سوچتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے کہ اتفاق سے یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک خاتون کو ایسا ہی ہونا چاہیے. جب سوچتا ہوں تو کہتی ہے کہ مال دنیا کے بارے میں اگر سوچتے ہو تو سوچنے کی ضرورت نہیں، رازق مالک ہے، میرا رب رازق ہے، وہ روزی پہنچائے گا. تلاش و کوشش کرنا ہمارا کام ہے. پھر بیوی کے دوسرے جملے سنیے گا. کہتا ہے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ دیکھو اگر آخرت کے بارے میں سوچتے ہو، صالح بیوی کیسے سکھاتی ہے کہ انسان کو اگر آخرت کے بارے میں سوچتے ہو تو ہر انسان کو آخرت کی فکر کرنا چاہیے. تمہیں بھی آخرت کی فکر کرنا چاہیے، مجھے بھی آخرت کی فکر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی میری بیوی ایسی ہے تو آپ کو پتا ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ مَالًا. دیکھو اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں، وَهَٰذِهِ مِنْهُ مَالِهِ. اور یہ جو تمہاری بیوی ہے نا، ایسا ہے گویا ایک فرشتہ اللہ نے آسمان سے تمہارے گھر میں اتارا ہے. آسمان سے ایک فرشتہ تمہارے گھر میں اتارا ہے، گھر میں اتارا ہے. نبی کی آخری بات ربط مسائل دیکھ. ممکن ہے کہ آپ کے ذہن سوچ رہے ہوں کہ کہاں صالحہ بیوی، کہاں نیک خاتون، مگر اسی زمین کے اوپر ہے، اسی زمین کے اوپر ہے. کہ ماں باپ کے زحمتوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے کو اچھی اولاد دیتے ہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کو بھی صالح پال کے بڑا کریں، اور بیٹی بھی ہو تو اسے صالحہ بنائیں.
تاکہ وہ کسی کی صالحہ شریک حیات بنے اور اس کے بعد ایک صالحہ بیوی بنے اور ایک صالحہ ماں بنے. آپ کے ساتھ رہے تو صالحہ بیٹی، نیک بیٹی بن کے رہے، اپنے شوہر کے گھر جائے تو نیک بیوی بن کے رہے، اور جب صاحب اولاد ہو جائے تو صالحہ ماں بن کے رہے. نبی نے کہا ایسی عورتیں لہا نصف اجر الشہید. اگر کوئی شہید راہ خدا میں گلا کٹاتا ہے تو ایک شہید کو جو اجر دیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے، ایسی خواتین کو شہید کا آدھا اجر دیا جائے گا. بس عزیزان محترم، یہی زندگی ہے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے رہو، اپنے دوست و احباب کے ساتھ اچھے رہو، اپنے استاد کے ساتھ اچھے رہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہو، اپنے بھائی بہن کے ساتھ اچھے رہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے رہو، محلے والوں کے ساتھ اچھے رہو. ہر ایک سے قرآن نے کہا قولوا للناس حسنا، پیار سے بولا کرو، محبوب خدا بن جاؤ. اسی کو کہتے ہیں تقویٰ اور اسی کو کہا جاتا ہے خوف الہی. مگر انسان کے ہاں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے، اپنے چچا کے، اپنی ماں کے لیے مسکرا ہی دے، مسکرا دے. اتنا بھی نہیں کرتا. سید الشہداء سے سیکھنا ہوگا، سید الشہداء سے سیکھنا ہوگا. کیا کربلا میں حسین کا جو فیملی کے ساتھ رابطہ تھا، امام حسین علیہ السلام صحرا و بیابان میں ضرور شہید ہوئے، اور امام حسین اور امام رضا علیہ السلام میں ایک فرق ہے. سید الشہداء بھی کربلا میں وہ بھی تنہا، خراسان میں امام رضا علیہ السلام بھی تنہا. پر ہم جب اپنے امام کی زیارت پڑھتے 8ویں امام کی، تو 8ویں امام کو غریب الغربا کہتے ہیں. عربی میں غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وطن میں نہ ہو. غریب کہتے ہیں عربی میں جو اپنے وطن میں نہ ہو. تو حسین بھی اپنے وطن میں نہیں تھے، 8ویں امام بھی اپنے وطن میں نہیں تھے. پر امام حسین علیہ السلام اور 8ویں امام میں اتنا فرق تھا کہ 8ویں امام کے ساتھ ان کے گھر والے نہ تھے، اسی لیے ان کو غریب الغربا کہا گیا. پر کربلا میں حسین کے ساتھ ان کی بہن تھی، ان کی اولاد تھی، بیٹی سکینہ تھی، بیٹا اصغر، سید سجاد، جناب علی اکبر، بھائی حضرت ابی الفضل عباس، بھائی کے بیٹے جناب قاسم، اور بھی دیگر 18 بنی ہاشم تھے. پر حسین کا اپنی فیملی کے ساتھ کیسا رشتہ تھا. قسم کھا کے میرے امام نے کہا لَأَمْرُكَ إِنِّي لَأَحَبُّ دَارًا لَأُحِبُّ دَارًا تَكُونُ بِهَا سَكِينَةٌ وَرُبَاطٌ. تمہاری جان کی پسند، مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں میری سکینہ رہے، مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں میری رباب رہتی ہے. میں اپنی سکینہ اور اپنی رباب سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں سب کچھ اپنی رباب پر لٹا دوں گا، میں سب کچھ اپنی سکینہ کے اوپر لٹا دوں گا. یہ سید الشہداء نے، میں اپنی فیملی میں سب کچھ لٹا دوں گا، سب کچھ لٹا دوں گا، کسی کی پرواہ نہ کروں گا. جس بیٹی کو رباب نے پالا تھا اسے سکینہ کہا جاتا ہے. رباب بنی ہاشم کے گھر کی نہ تھی، رباب بنی ہاشم کے گھر کی نہ تھی، پر رباب نے سکینہ کو پالا اور رباب نے اصغر کو پالا. مگر 4 سالہ بچی تھی. یہ رباب کی تربیت کا اثر تھا، رباب کی تربیت کا. بچی پیاسی تھی مگر کہیں بچی نے شکوہ نہ کیا. کس نے سکھایا تھا؟ کس نے سکھایا تھا؟ زندان شام کے دروازے پر بیٹھ کے کہتی تھی کہ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے، کب میں اپنے گھونسلے کو جاتے. پھوپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے، ہمیں کب اپنے وطن جانا نصیب ہوگا. ایسی معصومہ بچی تھی سکینہ، ایسی معصومہ بچی تھی کہ اسے یہی نہیں معلوم تھا، بچی تھی نا، بچی تھی. کہا کرتی تھی کہ جیسے میں یتیم ہوئی کوئی یتیم نہ ہو. اتنی بافضیلت بچی تھی. زندان شام کے دروازے پہ بیٹھ کے اپنے بابا کے مسائل بیان کرتی تھی، اور اتنا حسین کو سینہ اقدس سید الشہداء پہ جو سوتی تھی بچی، اسی بچی کو سکینہ کہا جاتا ہے. بڑی دردناک حسین کی
میری حیات کے بعد، میری شہادت کے بعد تمہیں مارا جائے گا، تمہیں ستایا جائے گا، تمہیں تازیاں میں لگائے جائیں گے، یہ گوشوارے چھین لیے جائیں گے۔ اور سکینہ یہی کہہ رہی تھی بابا آپ کے بغیر رات آئے گی تو مجھے نیند کیسے آئے گی؟ اسی لیے میر نبی صلی اللہ مقامہ نے سکینہ کی زبان سے کہا تھا نیند آئے گی جب رات کو، جب نیند آئے گی جب آپ کی پھول پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اے بابا اگر آپ نہ ملے تو میں مقتل میں خود چلی آؤں گی۔ اسی لیے قیامت کا سما تھا، سکینہ لاش پدر سے لپٹ کے رات کی تاریکی میں بیٹھ کر رہی تھی۔ بابا آپ کی شہادت کے بعد گوشوارے چھین لیے گئے، اے میرے بابا مجھے تماچے مارے گئے، اے بابا مجھے تازیاں میں لگائے گئے۔ اور جب سکینہ بہن کر چکی، مقتل میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، حسین کی کٹی گردن سے آواز آ رہی تھی، اے میری لال سکینہ ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنے دینا، جب ٹھنڈا پانی پیے ہماری پیاس کو یاد کر لیں، اور جب بھی کوئی مصیبت آن پڑے ہم پر آنسو بہا لیں۔ فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مصیبت، وسرعنا الذين ظلموا أين منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها تسمى ارتضى باسمك يا الله 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 ہماری اس مقدس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری نازنوں کو تمہارے زہرا میں جگہ عنایت فرما، جن مرحوم کے ایثار ثواب کا یہ اہتمام رکھا گیا، جن کے دیگر کی صرف ان کی مجلس کا اہتمام ہے، معبود ان کی روح کو شاد فرما، ان کے قبر کو نورانی فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، انہیں جواب رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمیں سبھی کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھا، ماں باپ ان کے چھوٹے بڑے، معبود ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، انہیں جواب رحمت میں جگہ عنایت فرما، ہمیں سبھی کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ معبود ہم میں سے جو بھی دن مشکلات میں گرفتار ہے، تجھے سکینہ بنت حسین کے حرمت کا واسطہ ہماری مشکلات کو برطرف فرما دے۔ معبود وقت کے مام کو ذرات کو خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے آواز و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھیں، شہدائے کربلا